ویلکم ٹو دا چینل۔ امیجن کریں کہ آپ کی ایئر فورس کے پاس دنیا کے بہترین ویسٹرن پلیٹ فارمز ہیں، لیکن نہ تو آپ ان میں کوئی چینجز کر سکتے ہیں ان کے سافٹ ویئرس میں، نہ ان کے ہارڈ ویئر میں۔ ان کے ساتھ آپ ویپن سسٹمز وہی لگا سکتے ہیں جو کہ اس کنٹری نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ پرٹیکولرلی آپ کو دیا ہے، اور اوپر سے آپ پہ وہی ویسٹرن کنٹری سینکشنز بھی لگا دے۔ اب آپ کے لیے پرابلم یہ ہوگا کہ نہ تو آپ کو اسپیئر پارٹس ملیں گے، تو جو آپ کے پاس فلیٹ ہے ان ویسٹرن فائٹر جیٹس کی، ان کو آپ کتنی دیر اور کب تک اڑا سکیں گے۔ کچھ ایسی سچویشن سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اپ گریڈیشن پروگرام شروع کیا، لیکن یہ کوئی نارمل اپ گریڈیشن پروگرام نہیں تھا، یہ ایک انڈیجنس اپ گریڈیشن پروگرام تھا جس میں ویسٹرن ایویونکس کو ریپلیس کیا جانا تھا اوپن آرکیٹیکچر سسٹم سے۔ یہ سچویشن کسی بھی ایئر فورس کے لیے سروائیول کی جنگ ہے۔ سینکشنز کی وجہ سے اب پاکستان ایئر فورس کے پاس دو چوائسز تھیں، یا تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک کمزور ایئر فورس صرف ایک نام کی ایئر فورس بن کے رہ جائیں، یا پھر کوئی ایک سالڈ فیصلہ لیا جائے اور پاکستان ایئر فورس کو ماڈرنائزڈ اور اپ گریڈ کیا جائے۔ اس میں پہلا سٹیپ JF-17 تھنڈر کی پروڈکشن تھا۔ JF-17 کو پاکستان ایئر فورس نے پہلے دن سے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم جب چاہیں اس کے سافٹ ویئر میں اپنی مرضی سے چینجز کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں اس میں اپنی مرضی کا ہارڈ ویئر انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسا فائٹر جیٹ ہے جو کہ ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مشن۔ تو اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نے ایک ویسٹرن کنٹری سے فائٹر جیٹ خریدا، تو وہ آپ کو ایک اسپیسیفک ویپنس دیتا ہے جو کہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے، اور وہ آپ کو تقریباً وہی ویپن سسٹمز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید ڈفرینٹ ٹائپ کے میسائلز وغیرہ اس میں انٹیگریٹ کر نہیں سکتے، اس کے سافٹ ویئر میں چینج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے چینجز بھی کرنے ہیں تو آپ کو دوبارہ اس ملک کے پاس جانا پڑتا ہے، کائنڈ آف پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ لیکن انڈیجنس پروگرام کے تھرو ہمیں اس چیز کا مسئلہ نہیں، ہمارا اپنا ویپن سسٹم ہم نے بنایا ہوا، ہمارے اپنے میزائلز ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میزائل اپنا بے شک بنایا ہوا نہ بھی ہو، جب ہمارے پاس کسٹمائزیشن ایبیلٹی ہے تو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ کوئی بھی ویپن سسٹم، کوئی بھی میزائل لے کے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ انڈیجنس اوپن آرکیٹیکچر سے کمپلیٹ آپریشنل سوورینٹی پاکستان ایئر فورس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس ہمیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، ہم اپنے فرنٹ لائن ایئر کرافٹ پہ مشن کے مطابق اپنی مرضی سے ان پہ کوئی سا بھی ویپن سسٹم کسٹمائز کر کے لگا سکتے ہیں، اور پھر اس مشن پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک فائٹر جیٹ ہو اور اس پہ اسپیسیفک قسم کے صرف میسائلز اور بامس لگ سکتے ہوں، اور مشن کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو، تو پورا پھر مشن جو ہے ان ویپن سسٹمز کے مطابق پھر آپ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ جب ہم خود اپ گریڈیشن پروگرامز بھی کر رہے ہیں اور ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فائٹر جیٹ پہ کوئی نیا اپ گریڈ کر کے ویپن سسٹم لگانا ہے، تو اس کے لیے نہ تو ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا، نہ ویسٹ کے پاس جانا پڑے گا، تو یوں آپ کے اینیمی کو بھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو فائٹر جیٹ ہے وہ کس قسم کا ویپن سسٹم کیری کر سکتا ہے کسی مشن پہ۔ یہ جو اوپن سورس آرکیٹیکچر کی طرف شفٹ ہے، یہ بیسیکلی پلگ اینڈ پلے کیپیبلٹی دیتا ہے پاکستان ایئر فورس کو اپنی فلیٹ میں۔ پھر بات آتی ہے انٹرنل کمپوننٹس کو اسٹینڈرڈائز کرنا۔ مطلب یہ کہ فار ایگزامپل اگر PL-15 ہے تو PL-15 میسائل جو ہے وہ JF-17 بلاک 3 پہ بھی لگ سکتے ہیں اور J-10 پہ بھی۔ تو اب آپ کے پاس ایک مشن ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو PL-15 میسائل چاہیے، لیکن آپ اپنی چوائس کا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں کہ JF-17 یوز کیا جائے گی یا J-10۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کچھ انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔